السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے جہنم کے خوف سے ایک سبق آموز کہانی۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل میں آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے رہے۔ تو چلو ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، یہ واقعہ شام کے شہر دمشق میں ہوا۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلے یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کی فوراً بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش تھمانے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اسی کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے گا تو وہ ہیٹر نکال لے گا۔ تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کانپتی رہی۔ اچانک اسی نیند آ گئی تو یہ بستر پر گر گئی۔ نوجوان ہیٹر لینے کمرے میں داخل ہوا تو اس سے یہ بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی حوریوں کی سردار لگی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا، اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھول گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور گھبراہٹ کی عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اسی نوجوان کو بے ہوش پایا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کی عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ دیا، جو کہ پوری رات اسی شہر کے ہر کونے میں تلاش کرتا رہا تھا۔ اس نے باپ کو تمام واقعہ سنا دیا اور اس سے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی جس عرصہ میں میری آنکھ لگی کیا ہوا، میرے ساتھ کیا کیا گیا، کچھ نہیں پتا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کی عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اور اس دن غیر حاضر ہونے والی طلبہ کے بارے میں پوچھا تو پتہ لگا کہا ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے۔ باپ ہسپتال پہنچ گیا تاکہ اس نوجوان کو تلاش کرے اور اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے۔ ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب اس کی کمرے میں پہنچا تو اسے اس حالات میں پایا کہ اس کی دونوں ہاتھ کی انگلیاں پٹیوں سے باندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کی دونوں ہاتھ جلی ہوئی تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ باپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ وہ بولا
ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ تو دے دیے، لیکن شیطان مجھے اس کے بارے میں پھسلنے لگا تو میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگی۔ میں فوراً باہر نکل آیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا، میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنی نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا۔ یہ باتیں سن کر باپ بہت حیران ہوا، بلند آواز سے چیخا، اے لوگو، گواہ رہو، میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں یا محبتیں کرتے ہیں تو وہ اپنی اس بری پہل کو چھپانے کی حتی المکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کی ان کاموں سے بے خبر رہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کی ہر فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کی بجائے اپنا ذاتی خوف، رعب و دبدبہ، سزا کا ڈر ہی بٹھایا ہے۔ اسی لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کیے ہے، تو ان کی اولاد نے بھی برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ تو ناظرین، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کا مرکزی خیال آپ کے ذہن میں آئی ہوگی۔ تو ناظرین، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آپ کے ذریعے کچھ اہم معلومات مل سکے، اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔